دیکھیے، ہر مجلس میں ایک ایک تحفہ دیتا جا رہا تھا۔ آج بھی مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا کوئی چھوٹی سی دعا ایسی ہو بتا دیجئے گا، کیونکہ بڑے حالات خراب ہیں لوگوں کے اور فائنینشیلی کرائسس چاروں طرف چل رہے ہیں۔ ایک اسم خدا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جیسے آپ تشہد و سلام پھیر لیں گے، اپنے پوزیشن کو بدلے بنا 72 مرتبہ پڑھ لے، زندگی میں کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ تجربہ کیا گیا ہے، علماء سے اتھینٹسی ملی ہے اس کو۔ یہ پڑھا کریں انشاءاللہ، اگر فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بے روزگاری ہے، بچے ایجوکیشن ختم کر کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل کوئی کمپنی ہائر نہیں کر رہی ہے، وہ پڑھا کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں انسان کا ڈیسٹینیشن بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی۔ دعا خدا پہ کریں اور بھروسہ اس پہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مجلس عزا ایک سوشل گیدرنگ نہیں ہے، ایک فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، بلکہ یہ کیریکٹر بلڈنگ کی ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ یہاں سے اٹھنے والے بچے علماء بنتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والے بنتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہیں سے نماز ملی ہے، یہیں سے روزے ملے ہیں، یہیں سے حج ملا ہے، یہیں سے ساری عبادتیں ملی ہیں، یہیں سے ہمیں رسول ملے ہیں، یہیں سے ہمیں علی ملے ہیں، اور یہیں سے ہمیں حسین ملے ہیں۔ کتنی اتھارٹی ہوتی ہے حجت خدا کی۔ کچھ نوجوانوں نے مل کے بہت مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان کو تیار کیا کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی کے پاس علم غائب ہے، چلو ہم آزماتے ہیں۔ کہ کیا کرنا ہے؟ کہ ہم تجھے تابوت میں لٹائیں گے اور علی کے پاس لے جائیں گے، کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی تابوت کھول کے تو نہیں دیکھا کہ جنازے میں کون ہے۔ کہ چلو، ماں سن رہی تھی کہ کس کا امتحان لینا چاہ رہے ہو؟ علی کا؟ کہ بس تفریح ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب لڑکا تیار ہو گیا، کہنے ماں منع کر رہی تھی، کہا نہیں ماں کوئی بات نہیں، بس تفریح ہے، تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی۔ یہ خاموش ہو گئی۔ تابوت لے کے آئے مسجد میں، مولا کائنات تشریف فرما ہے، مسجد کے صحن میں تابوت رکھا، آئے مولا ذرا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا، تابوت کی طرف دیکھا، ارے جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ سکتی ہو۔ پلٹ کے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس مردے کی نماز پڑھاؤں؟ اس کی نہیں کہا، اس مردے کی نماز پڑھاؤں؟ کہا ہاں مولا۔ دوبارہ پوچھا کیا تم چاہتے ہو میں اس مردے کی نماز پڑھاؤں؟ کہا ہاں مولا۔ علی اٹھے، ادھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے سے ہنسی کی آواز آئی۔ کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ سرکار آپ جسے مردہ سمجھ رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ کہ زندہ تھا۔ جب میں نے کہا کیا میں اس مردے کی نماز پڑھاؤں تو مر گیا۔ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہ دیکھو اگر زندہ ہوتا تو تمہاری ساتھ تمہارے ہنسی میں شریک ہوتا۔ اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے۔ تو ایک لڑکا آگے بڑھا رہے، اٹھ۔ کہاں سے اٹھے گا؟ اب جو تابوت کھول کے دیکھا تو مر چکا تھا۔ کہ مولا غلطی ہو گئی۔ کہ نہیں اب لے جاؤ، گاڑ دو اس کو، گاڑ دو اس کو۔ اب لڑکے گئے اس کی ماں کے پاس۔ کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب تو تیرا بچہ مر گیا۔ ارے ماں کہتی جو مار سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور آگے کیا جملہ کہا، اے زندوں کو مردہ، مردوں کو زندگی دینے والے علی، میرا ایک لوتا بیٹا ہے، اٹھا دو۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا اٹھ۔ اب بچہ جو کھڑا ہوا، نوجوان جو کھڑا ہوا، تو علی ولی اللہ کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ یہ ہے اتھارٹی، اس کو کہتے ہیں اتھارٹی۔ لیکن ذرا سا پہلو بدل کے دیکھیے، وہ جو زندگی دے سکتا ہے، مردہ بنا سکتا ہے، گھر میں فاقے ہے۔ سیدہ نے کہا یا علی 2 دن سے بچے بھوکے ہیں، کہ میں کام کی تلاش میں جاتا ہوں۔ کام نہیں ملا مولا کو،
کسی صحابی کے پاس گئے، کہا مجھے 2 درہم قرضہ دے دو، صحابی نے دے دیے۔ اب علی چلے ہیں وہ 2 درہم لے کے کہ کچھ اناج خریدوں تاکہ گھر میں روٹی بنے اور بچے کھائیں۔ دیکھیے اگر کسی کے پاس پاورز آ جاتے ہیں نا، پھر اس کے مزاج آسمانوں پہ ہوا کرتے، پاور اتنے کہ زندے کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے، اور ڈاؤن ٹو دا ارتھ اتنے کہ بچے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 درہم لے کے مولا کائنات چلے، راستے میں دیکھا کہ مقداد کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا مقداد کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں اور مجھے کوئی کام نہیں مل رہا ہے۔ یہ 2 درہم کی طرف دیکھا، مقداد کی طرف دیکھا، کہا اچھا یہ لے لو۔ اب وہ 2 درہم تو مولا نے ادھر دے دیا، اب کیسے گھر آئیں؟ گھر نہیں جاتا میرا مولا، مسجد کو چلے۔ مسجد میں جا کے بیٹھے ہی ہیں، رسول نے کہا یا علی ادھر آؤ۔ مولا اٹھ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے، کہا یا علی بڑی بھوک لگ رہی ہے، چلو تمہارے گھر کچھ کھا لیتے ہیں۔ اب مولا کیا کہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے آج 2 درہم ملے تھے مقداد کو دے کے آئے، اسے کہتے اتباع۔ کہا ٹھیک ہے سرکار چلیے بسم اللہ۔ ادھر سے رسول چلے اور علی چلے، جیسے گھر میں پہنچے کہا سیدہ آج آپ کے بابا آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ کہا ہاں کھانا تیار ہے، بہترین ڈش سامنے رکھی۔ کہ یہ آیا کہاں سے؟ کیا علی نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، ہمارے لیے سوال کیا یہ آیا کہاں سے؟ جواب رسول دے رہے، وہ جو 2 درہم تو نے مقداد کو دیے تھے اللہ نے اس کے عوض میں یہ بھیجا ہے۔ کتنی اتھارٹی ہے، اسے کہتے حجت خدا۔ امام حسن مجتبی حجت خدا۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، اسے حجت خدا کہتے۔ مولا حسن خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے آ کے بدتمیزی کی تو مولا حسن نے بس اتنا کہا ہشت، عربی میں جانور کو بھگانے کے لیے ہشت کہا جاتا ہے، جیسے کہا ہشت وہ جانور بن گیا۔ کتنی طاقت زبان میں، کتنی طاقت۔ جانور بن گیا تو اب رونے لگا، فریاد کرنے لگا۔ اس کا بھائی برابر میں بیٹھا تھا، کہ سرکار اس سے غلطی ہوگی اسے معاف کر دی۔ کہ جا معاف کیا۔ ادھر کہا وہ پھر انسان بن گیا، اسے کہتے حجت خدا۔ جناب سیدہ دعوت آئی ہے شادی میں شریک ہونے کی، کہ شہزادی شادی میں آ جائیے۔ تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی؟ کہ کیا بتاؤں بابا، میرے پاس کوئی ایسا لباس نہیں ہے جو شادی میں پہن کے جا سکوں، ملکہ کائنات ہے سیدہ، اس کے باوجود دیکھیے صبر و استقلال، اسے کہتے حجت خدا۔ صبر کتنا، کہ بابا میں جانتی ہوں کہ یہ لوگ مجھے احترام سے نہیں بلا رہے، یہ جو بلا رہے وہ یہودی ہیں، میرا مذاق اڑانے کے لیے بلا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس اچھے لباس نہیں ہیں۔ ادھر گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے جنت سے جبرائیل لباس لے کے آ گئے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کے لیے لباس بھیجا ہے۔ جناب سیدہ نے اسے زیب تن کیا، شہزادی ادھر کی، لباس ادھر کا، ایسا نورانی چہرہ کہ ایک مرتبہ جیسے عورتوں میں پہنچی ہیں جناب شہزادی، 500 عورتیں تھیں، سب کے سب غش کھا کے گر گئی۔ جو دلہن تھی وہ مر گئی۔ یہ بہت مشہور کہانی ہے، ہمارے بچپن میں ہمارے گھروں میں بزرگ عورتیں جو ہوتی تھی وہ کہانی مانتی تھی اور یہ کہانی پڑھتی تھی جب ان کی منتیں پوری ہوتی تھی، تو پتہ چلا کہ معجزات کا پڑھنا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ ہوا کہ دلہن کو ہوش نہیں آیا، باقی سب ہوش میں آ گئی۔ جیسے ہوش میں آ گئی سب نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، شادی کا گھر تھا میت کا گھر ہو گیا۔ جناب سیدہ نے جانماز بچھائی، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پاننے والے میری لاج رکھ لے ورنہ یہ لوگ مجھے تانے دیں گے، یہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں۔ تو اتنے میں دلہن اٹھی کلمہ پڑھتی ہوئی،
تو لوگوں نے پوچھا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ، جس وقت ملک الموت میری روح قبض کر کے چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے، میں نے ایک یاقوت کے تخت پر اسی شہزادی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حکم دیا ملک الموت رک جا، اسے واپس کر۔ تو دوسری عورتوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں آپ دعا کر رہی ہو، وہاں حکم دے رہی ہو۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں ہم وہ ہیں جو وہاں ہوتے ہیں تو نظام قدرت کو چلاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو اس کے سچے بندے بن کے دکھاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا کردار یہ بتاتا ہے، چاہے طاقت آ جائے، چاہے قوت آ جائے، چاہے حکومت آ جائے، اخلاق میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جہاں اخلاق میں فرق آ جاتا ہے تو پھر وہی طاقت اس کی دشمن بن جاتی ہے، وہ لوگوں کا نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے وہ گھرانہ، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ، جسے بھی دیکھیں۔ دیکھیے ہر مجلس میں ایک ایک تحفہ دیتا جا رہا تھا۔ آج بھی مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا کوئی چھوٹی سی دعا ایسی ہو بتا دیجئے گا، کیونکہ بڑے حالات خراب ہیں لوگوں کے، اور فائنینشیلی کرائسس چاروں طرف چل رہے ہیں۔ ایک اسم خدا ہے، یا باسطو، کیا ہے؟ بہت آسان ہے، زیادہ لمبی دعا نہیں ہے، بس ایک اسم خدا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جیسے آپ تشہد و سلام پھیر لیں گے، اپنے پوزیشن کو بدلے بنا 72 مرتبہ یا باسط، اب یہ 72 ہی کیوں کہا؟ 72 مرتبہ یا باسط تو پڑھ لے، زندگی میں کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ تجربہ کیا گیا ہے، علماء سے اتھینٹسی ملی ہے اس کو، یا باسط تو یہ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اگر فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بے روزگاری ہے، بچے ایجوکیشن ختم کر کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل کوئی کمپنی ہائر نہیں کر رہی ہے، وہ پڑھا کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں انسان کا ڈیسٹینیشن بدل جائے گا، زندگی بدل جائے گی۔ دعا خدا پہ کریں اور بھروسہ اس پہ رکھیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب عبداللہ، ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اور بہت پہلے جب میں نے عشاء پڑھا تھا تو تب بھی میں نے جناب عبداللہ کے کچھ حالات بیان کیے تھے۔ جناب عبداللہ کون؟ جناب جعفر طیار کے فرزند عبداللہ ابن جعفر، مولا کائنات کے بھائی جناب جعفر، ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ اور جناب جعفر جناب ابو طالب کے فرزندوں میں سے وہ فرزند جس کے لیے رسول کہے اے جعفر اللہ تمہاری چند چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، دوسری چیز یہ کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تیسری چیز یہ تم کبھی حرام نہیں کرتے۔ اب یہ بھی بتا دو کہ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب جعفر طیار نے مسکرا کے کہا میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا بتوں کے سامنے کہ اس کو انسان خلق کرتا ہے، اور انسان کو خدا خلق کر، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ایمان جناب جعفر طیار کا کتنا تھا؟ دوسری چیز یہ ہے جھوٹ وہ بولتا ہے جو ڈرتا ہے، اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں اور علی کا بھائی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد اور یہی تو تھی انٹلیکچوالٹی جناب جعفر کی، کہ جب اسلام پھیلنے لگا تو جناب جعفر کو ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا تھا رسول اللہ نے افریقہ، اور ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے، آج اگر ہندوستان کسی کو اپنا ایمبیسیڈر بنا کے کسی کنٹری میں بھیجتی ہے تو اس کے علم پہ پورا یقین ہوتا ہے، ہر طرح کے اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ اس کا علم کیسا ہے، اس کا صبر کیسا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس ساری چیزوں سے مطمئن ہونے کے بعد کوئی بھی حکومت ایمبیسیڈر بنا کے بھیجتی ہے۔
تو سوچئے جناب جعفر طیار کا کیا عالم رہا ہوگا. اور یہ جب واپس آ رہے تھے، آج افریقہ میں بہت اسلام پھیلا ہوا ہے. کینیا کو دیکھ لیجئے آپ، 60% جو ہے نا مسلمز ہے، 40% کرسچنز ہے. تنزانیہ میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں، یوگانڈا میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں، روانڈا میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں، ساؤتھ افریقہ میں دیکھیے کتنے مسلمان ہیں. یہ آئے کہاں سے؟ جن کے ایمانوں پر جناب جعفر کا احسان ہو. یہ ہے علی کے بھائی. اور رسول اللہ کہتے تھے میں شکر گزار ہوں میرے چچا ابو طالب کا کہ ایک بیٹا ایسا جس نے تلوار سے میری حفاظت کی، دوسرا بیٹا ایسا جس نے قلم سے میری حفاظت کی. یہ ہے جناب جعفر طیار. اور جس وقت جناب جعفر 7 سن ہجری کو واپس آ رہے تھے مدینہ، اس وقت مولا کائنات فاتح خیبر بن کے آ رہے تھے. تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، کس کی خوشی مناؤں میں؟ ایک طرف سے فاتح خیبر آ رہا ہے، ایک طرف سے فاتح حبش آ رہا ہے، میرے دونوں بازو آ گئے. تو آپ سوچیں جو رسول اللہ کا بازو بن جائے اسے جعفر کہتے ہیں. اور جناب جعفر آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، اب تک میں نے قلم سے جہاد کیا، علی تلوار سے کرتے رہے. میں چاہتا ہوں میں بھی قلم سے جہاد کروں اور تلوار سے، دونوں سے بھی. لہذا تلوار مجھے چاہیے. تو جنگ موتا وہ جنگ تھی جس میں جناب جعفر طیار کو بھیجا گیا اور جس میں جناب جعفر طیار شہید بھی ہو گئے. جب شہید ہونے کے بعد رسول اللہ پرسہ دینے کے لیے گھر آئے تھے تو جناب عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا تھا، اے عبداللہ اگر تو مٹی کو بھی چھوئے گا تو سونا بن جائے گی. یہی وجہ ہے کہ مدینے میں جو مالدار ترین افراد تھے ان میں جناب عبداللہ کا جو ہے نا کاؤنٹ کیا جاتا تھا، مالدار ترین. اور جواد کا لقب ملا. آپ ذرا سوچیں، حسین کے ہوتے ہوئے، حسن کے ہوتے ہوئے جسے جواد کہا جائے اسے عبداللہ کہتے ہیں. جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے شوہر. عبداللہ ابن جعفر. جناب عبداللہ بڑے سخی تھے. جب کوئی، یہاں تک کہ جب یہ بزنس ٹور پر باہر جایا کرتے تو لوگ جو مدینے کے غریب تھے، ایسے کتنے گھرانے تھے مدینے میں جن کے گھر چولہا جلتا تھا تو جناب عبداللہ کی وجہ سے. انہوں نے باقاعدہ وظیفے بنا رکھے تھے. ہر غریب کے لیے ان کے یہاں سے پیسہ جاتا تھا، ہر بیوہ کے لیے ان کے یہاں سے پیسہ جاتا تھا. اور جناب عبداللہ اتنے سخی تھے کہ جب یہ نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ قرضہ لیتے تھے تو کہتے تھے ابھی عبداللہ گاؤں میں نہیں ہے، شہر میں نہیں ہے، جب یہ واپس آ جائیں گے تو ان سے اتنا مل جاتا ہے کہ ہم مہینے بھر کا راشن بھی لا لیتے ہیں، قرضے بھی ادا ہو جاتے ہیں. یہ تھے جناب عبداللہ. اور جناب عبداللہ کے یہاں جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا شادی ہو کے آئی ہے نا، تو اس وقت جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا تھا، شہزادی آپ علی کی بیٹی ہو، آپ کے بابا علم کے سمندر ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے، آپ کے سینے میں قرآن ہے، تفسیر ہے، تمام علوم ہے. جبکہ آج کے دور میں، یعنی اس دور میں کسی عورت کو پڑھایا نہیں جاتا تھا. آپ سوچئے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جناب عبداللہ بن جعفر کا اسلام پر، نہ صرف اسلام پر بلکہ پوری دنیا پر. کہ اس وقت تک تاریخ میں کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی ایجوکیشن سینٹر گرلز کے لیے نہیں تھا. تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں شہزادی آپ کا علم گھر گھر پہنچے، ہر لڑکی پڑھی لکھی. دیکھیے علم کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں، علم کا کتنا بڑا مقام ہے. کچھ قیدیوں کو قید کر کے احد سے لایا گیا تھا رسول اللہ کے سامنے.
اور ان قیدیوں نے کہا کہ ہمیں آپ چھوڑ دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جزیہ بن کے نکلنے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے سوال کیا تھا، تم کو علم آتا ہے، لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ تو کہا ہاں آتا ہے۔ کہ چلو ایک ایک مسلمان کو پڑھانا لکھنا پڑھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں۔ اتنی امپورٹنس ہے علم کی اسلام میں۔ تو جناب عبداللہ ابن جعفر نے جناب شہزادی زینب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک اسکول کھول دیا جائے جس میں لڑکیاں پڑھیں۔ تو جناب زینب نے کہا اسکول کے لیے بلڈنگ کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، اب آپ جب بناؤ گے تو میں کر لوں گا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس میں دیری ہو، آج سے یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں اس میں مدرسہ کھولو۔ کہ پھر آپ کہاں رہو گے؟ کہ میں صبح کو باغ میں چلا جاؤں گا، شام کو واپس آؤں گا جب بچیوں کی اسکول کی چھٹی ہو جائے گی۔ آسان نہیں تھا، گھر ہوتے ہوئے ایجوکیشن سینٹر کو دے دینا اور خود جا کے باغ میں بیٹھے رہنا آسان کام نہیں تھا۔ جناب عبداللہ نے کیا۔ تو سب سے پہلا گرلز ایجوکیشن سینٹر جس نے قائم کیا اسے عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں۔ آج جو ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بچیاں اگر پڑھ رہی ہیں، پڑھ لکھ کے قابل ہوئی ہیں، کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر، کس کے صدقے میں؟ سب سے پہلے اسلام نے گرلز کے لیے ایجوکیشن سٹارٹ کیا، اس کے بعد اسلام کا دیکھا دیکھی دوسرے مذہب والوں نے سٹارٹ کیا۔ اتنا بڑا احسان ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کا۔ اور جب باغ میں جا کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، سخاوت دیکھی، دیکھا کہ ان کے باغ کے برابر میں ایک باغ ہے جس میں ایک مزدور کام کر رہا ہے، کھدائی کر رہا ہے، زمین سینچ رہا ہے، سر سے لے کر پسینے تک شرابور ہے۔ ظاہر سی بات ہے سعودی کی گرمی کتنی گرمی ہوتی ہے، ایسے میں کسان کا کھیتی میں کام کرنا۔ اور جب شام ہوئی تو اپنے مالک کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آج کی میری مزدوری دے دو۔ مالک نے کہا کہ تیرے میں اور میرے میں ایک بات طے ہوئی تھی کہ جب شام ہوگی تو میں تجھے ایک روٹی دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ دے دیجیے۔ ایک روٹی مالک نے اس کو دیا۔ جناب عبداللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزدور، وہ کسان اس روٹی کو آنکھوں سے لگایا، پیار کیا، پیار کر کے خوشی خوشی نکلا تاکہ اپنے بیوی بچوں میں لے جا کے بانٹ کے کھائے۔ راستے میں ایک کتا آ گیا، کتے نے روٹی کو دیکھنا شروع کیا، دم ہلانا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ مزدور کتے کو دیکھتا ہے اور اپنی روٹی کو دیکھتا ہے، ایک جملہ کہا، لگتا ہے تو بھی بھوکا ہے، تو آدھی روٹی کھا لے، میں آدھی گھر لے کے جاؤں گا۔ سوچئے کیسے کیسے گھرانے والے تھے، آدھی لے کے چلے۔ اب یہ کتا اتنا بھوکا تھا، یہ آدھی روٹی کھا کے پھر سے پیچھے آ گیا، پھر دم ہلانے لگا۔ مزدور نے وہ روٹی بھی دے دی، چلا گیا۔ جناب عبداللہ دیکھتے رہے۔ دوسرے دن آئے تو پھر وہی حرکت ہوئی۔ تو اس مرتبہ ایک مرتبہ یہ جناب عبداللہ گئے، جانے کے بعد اس مزدور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے تجھے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا، دونوں دن تو نے اپنی روٹی کتے کو کھلا دی، کیوں؟ تو اس مزدور نے کہا کہ مجھے اللہ نے ہاتھ پیر دیا، میں محنت کروں گا، کل پھر کما لوں گا۔ یہ کتا کہاں مزدوری کرنے جائے گا، یہ بے زبان ہے، کس سے مانگے گا؟ لہٰذا میں نے دے دیا۔ تو جناب عبداللہ نے مسکرا کے کہا مجھے لوگ جواد کہتے ہیں، میں تجھے جواد کہتا ہوں۔ آئے، جو باغ کا مالک تھا اس کو بلایا کہ یہ باغ تمہارا ہے؟ کہاں میرا ہے، بیچو گے؟ کہاں بیچ سکتا ہوں، کتنی قیمت؟ مثلاً اس نے کہا 2 لاکھ دینار۔ کہ میں تجھے 4 لاکھ دینار دیتا ہوں۔ کہ 4 لاکھ کیوں؟ کہ 2 لاکھ تیرے باغ کی قیمت، 2 لاکھ اس راز کو راز رکھنے کی کہ میں نے تجھے اس مزدور کی طرف سے دیے ہیں، یہ باغ اس کو دے دینا، کہنا مت کہ کس نے دیا۔ اسے کہتے ہیں جواد۔